بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارے اس میراث کا آج 10واں سبق ہے، اور اس 10ویں سبق میں ہم عصبہ سببی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کچھ دیگر ورثاء کے متعلق باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عصبہ سببی۔ عصبہ سببی مولا عتاقہ کو کہا جاتا ہے۔ ایک غلام تھا جسے کسی شخص نے آزاد کر دیا تو یہ شخص اس غلام کا مولا عتاقہ کہلائے گا۔ یہ چونکہ عصبات میں سے ہے، لہذا عصبہ نسبی اگر موجود نہیں تو یہ لوگ ذوی الارحام سے مقدم ہیں۔ اب اگر کسی کا مولا عتاقہ یعنی معتق جو آزاد کرنے والا نہیں ہے تو مولا عتاقہ کے سبب عصبہ نسبی علی ترتیب وراثت کے مستحق ہوں، یعنی مولا عتاقہ فوت ہو چکا ہے، آگے اس کے وارث ہے تو پھر وہ اس کے ترتیب کے مطابق جو ہم نے میراث میں اوپر ترتیب ذکر کی ہے اسی ترتیب کے مطابق وہ وارث ہوں گے۔ آگے ذوی الفروض نسبی پر رد۔ ذوی الفروض نسبی پر رد۔ اگر کسی تقسیم وراثت میں ذوی الفروض کو ان کے مقررہ حصے دینے کے بعد کچھ مال بچ جائے اور میت کے عصبات نسبی اور سببی میں سے بھی کوئی موجود نہ ہو تو یہی باقی ماندہ مال دوبارہ ذوی الفروض نسبی کو دیا جائے گا۔ یہ نسبی کی قائد اس لیے لگائی ہے کہ غیر نسبی جیسا کہ زوجین ہیں ان پر رد نہیں ہو سکتا، چنانچہ ذوی الفروض کو اپنے حصوں کے بعد دوبارہ حصہ ملنے کو اصطلاح میں رد کہا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہم بیان کریں گے۔ آگے ہے دیگر ورثاء مستحقین۔ سب سے پہلے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام اگر مذکورہ جو ہم نے اوپر اقسام بیان کی ہیں وہ مستحقین میں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر میراث ذوی الارحام کو ملے گا۔ البتہ اصحاب فرائض میں اگر فقط زوجین میں سے کوئی ہے تو اس کا حصہ دے کر جو مال بچے گا وہ ذوی الارحام کو عصبات نہ ہونے کی صورت میں مل جائے گا۔ اگر عصبات نہیں ہے، زوجین ہیں پھر عصبات ہیں تو زوجین کے بعد تو عصبات کو دیا جائے گا، زوجین ہیں عصبات نہیں ہیں تو پھر آگے ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ اگلی بات یہ کہ ذوی الارحام کون ہے؟ دیکھیے ذرا، رحم یہ بچہ دانی کو کہتے ہیں اور رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مطلقاً رشتہ داری۔ ذوی الرحم رشتہ دار خواہ باپ کی جانب سے ہوں یا ماں کی جانب سے ہوں۔ اصطلاح میں ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ باقی نسبی رشتہ دار ذوی الارحام کہلاتے ہیں، جیسے نواسا، نواسی، بھتیجی، بھانجا، پھپھی، خالہ، ماموں وغیرہ۔ آگے مولا موالات۔ مولا موالات کسے کہتے ہیں؟ اگر مولا موالات کہتے ہیں کہ اگر جو ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں سارے رشتہ دار وغیرہ تو یہ اگر نہ ہوں تو پھر مولا موالات کو میراث ملے گی۔ مولا موالات اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عقد موالات کیا جائے، مثلا ایک مجہول النسب شخص، اس کے والدین وغیرہ کا کوئی پتہ نہیں تھا، جس نے کسی شخص سے یہ معاہدہ کیا کہ تم میرے مولا ہو، میرے مرنے کے بعد میرے مال کے حقدار تم ہو۔ اگر مجھ سے کوئی ایسی جنایت سرزد ہو جائے جس سے دیت واجب ہوتی ہے تو اس کی ادائیگی آپ کے ذمے ہوگی، تو لہذا اسی معاہدے کو اصطلاح میں مولا موالات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی دوران اگر یہ مجہول النسب شخص مر جائے اور مستحقین جو اوپر ہم نے اقسام ذکر کی ہیں ذوی الارحام، فروض، عصبات کی، ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو اس صورت میں مولا موالات کو اس کا ترکہ ملے گا، اور اگر زوجین میں سے کوئی ہو تو صرف اپنا حصہ لے گا، زوجین سارا مال نہیں لیں گے، جو حصہ ان کا ہم نے بیان کیا وہ اپنا حصہ لیں گے، باقی جو بچے گا وہ پھر مولا موالات کو حصہ دیا جائے گا۔ آگے پھر موسیٰ لہو بجمیع المال ہے، یعنی اگر مستحق وارثوں میں سے کوئی نہیں ہے تو ترکے کا مستحق وہ شخص ہوگا جس کے لیے میت حالت زندگی میں کل مال کی وصیت کی ہو، یعنی اس کو 1/3 حصہ تو موسیٰ لہو کو مل جائے گا، مگر اب باقی حصے
सुलुसैन का कोई वारिस नहीं, लिहाजा ये बाकी भी उसी को दे दिया जाएगा। और आगे है बैतुल माल, यानी अगर मैयत के वरसा में से बिल्कुल कोई वारिस नहीं है, जितने भी हमने ये सारे जिक्र किए इनमें से कोई नहीं है, तो तरका बैतुल माल यानी हुकूमत इस्लामी के ख़जाने में जमा कर दिया जाएगा, जहाँ से ये आम मुसलमानों को की रिफाए आमा के अंदर ये सारा माल खर्च होगा। आगे एक बात ज़हन में रखें कि महरूम होने का क्या मतलब है। देखिए, महरूम होने का मतलब कि उस शख्स को विरासत में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसकी तफसील ज़रा समझिए कि वो शख्स जो कि मैयत को किसी वास्ता से मंसूब हो, तो उस वास्ता के होते हुए वो शख्स विरासत से महरूम होगा। मसलन बाप के वास्ता से दादे की निस्बत है, तो चुनाचा बाप के होते हुए दादा विरासत से महरूम हो जाएगा, नहीं लेगा, सिवाय औलादे के कि ये लोग वालिदा के होते हुए भी महरूम नहीं होते। वालिदा भी है और बेटे भी हैं, तो बेटों को भी हिस्सा मिलेगा, अगरचे बेटों की निस्बत बाप की तरफ वालिदा के साथ हुई है। तो इस तरीके से ये महरूम कहा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।